بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے پیچھے یہ بات کی تھی کہ بچپن میں ہمارے کچھ کور بلیفز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ان میں سے بعض irrational ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان irrational بلیفز میں سے جو 10 موسٹ کامن کور بلیفز ہیں ہمارے irrational بلیفز۔ آج ہم ان پہ بات شروع کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک گزارش کی تھی آپ سے کہ ایز وی گرو اپ، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماحول سے یہ بلیفز پک کرتے ہیں، تو ان کے اوپر ہم آج بات شروع کر رہے ہیں جی۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا بلیف ہے، جس کو ہم irrational بلیف نمبر 1 کہہ رہے ہیں، وہ ہے I must have love or approval from all the people I find significant۔ یہ چیز عام طور پر آپ کو دیکھنے میں ملے گی، اگرچہ ہم اس کو بہت زیادہ ریکگنائز نہ بھی کریں، لیکن ہم اپنے اندر جب غور کریں گے تو ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ مینی ٹائمز دس از ہاؤ وی بیہیو۔ ہمارے ایٹیٹیوڈز اور ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ اس بلیف سے گورن ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بلیف یہ ہے کہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ جو لوگ میری زندگی میں سگنیفیکنٹ حیثیت رکھتے ہیں، جو لوگ میری زندگی میں امپورٹنٹ ہیں، ان کی محبت اور ان کا اپروول مجھے ملنا چاہیے۔ لہذا اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو محبت اور اپروول کے لیے میں کوشش کرنا شروع کر دیتا ہوں، آئی بیکم اے پیپل پلیزر سم ٹائمز۔ یہ ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں؟ بچپن کے وہ کون سے تجربات ہیں جو ان کور بلیفز کو ڈیولپ کرنے کا باعث بنتے ہیں؟ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس میں جو اصل چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو مجھے یہ میرے اندر بلیف پیدا کر دیں کہ مجھے دوسروں کی اپروول اور محبت کے لیے اپنے ایکشنز کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مائی ایکشنز شوڈ بی سچ دیٹ، جس کے نتیجے میں لوگ مجھے اچھا سمجھیں، محبت کریں میرے ساتھ، یا مجھے ویلیو کریں، یا یہ کہ مجھے اپروول دیں۔ آئی شوڈ گیٹ دیئر اپروول۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس میں ہے وہ ہے کنڈیشنل لو اینڈ اپروول۔ جب بچہ جو ہے وہ ایسی انوائرمنٹ میں گرو کرتا ہے کہ جس میں محبت جو ہے اس کو وہ کنڈیشنلی مل رہی ہوتی ہے۔ میں نے اس کے اوپر کافی بات کی کہ انکنڈیشنل لو لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اچھا اثر ڈالتی ہے، اور کنڈیشنل لو کے اثرات بڑے نیگیٹو ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نیگیٹو اثر یہ ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اگر دوسروں کی محبت ملے گی تو وہ اصل میں اپنے بیہیویئر کی وجہ سے ملے گی۔ if I behave correctly only then will I have any value in the eyes of people and will I then get their approval۔ conditional love and approval۔ نمبر 2، inconsistent parenting۔ انکنسسٹنٹ پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ انپرڈکٹیبلٹی ہے پیرنٹنگ کے میتھڈز میں یا پیرنٹنگ میں۔ جو بچوں کے ساتھ رویہ ہے پیرنٹس کا، وہ بچوں کے لیے، بچوں کی پرسیپشن میں انپرڈکٹیبل ہے۔ یعنی وہ کسی بھی وقت کسی وجہ سے غصے میں آ سکتے ہیں، یا کسی بھی وقت کسی وجہ سے محبت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ تو آئی ہیو ٹو آلویز بی آن گارڈ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ which I which I feel that will be approved by my parents اور مائی کیئر گیورز۔ تیسری چیز ریجیکشن اور نگلیکٹ ہے پیرنٹس کی طرف سے۔ اگر بچے کو جو ایکسپیرئنس مل رہا ہے وہ یہ کہ آئی کین بی نگلیکٹیڈ اور ریجیکٹیڈ اور ابینڈنڈ فزیکلی اور ایموشنلی بائی مائی پیرنٹس اف آئی ڈونٹ ڈو دا رائٹ تھنگس، تو اس کے نتیجے میں آئی ہیو ٹو بی آن گارڈ کہ میں ہمیشہ وہ کام کروں کہ جو دوسروں کو اچھا لگتا ہے، میرے والدین کو، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے میری زندگی میں سگنیفیکنس حاصل کرتے جاتے ہیں ان کی نظر میں اچھا کام ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ اوور کرٹیکل انوائرمنٹ۔ اگر انوائرمنٹ میں فالٹ فائنڈنگ بہت زیادہ ہے تو آدمی کے اندر ایک پرفیکشنزم ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ شو کرنا ہے، یا انوائرمنٹ بلیم کر رہی ہے بہت زیادہ، تو اس کے نتیجے میں بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ آئی نیڈ ٹو آلویز سیکیور مائی سیلف، میں نے کوئی غلطی نہیں کرنی اور میں نے ٹھیک کام کرنا ہے تاکہ لوگوں کی اپروول ملے مجھے، بجائے اس کے کہ میں بلیم وردی قرار پاؤں۔ اگلی چیز یہ کہ اگر انوائرمنٹ ایسی ہے جو کہ ہمیشہ سوشل کمپیریزن میں پڑی ہوئی ہے، بہن بھائیوں کو کا کمپیریزن، اپنے نیبرز کے ساتھ کمپیریزن، اپنے پیئرز کے ساتھ کمپیریزن، اپنے کزنس کے ساتھ کمپیریزن، اور اس کے نتیجے میں میرے اندر جو ایک یہ فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے دیٹ آئی ایم لیکنگ، آئی نیڈ ٹو بی بیٹر، اور اس کے نتیجے میں آئی ول گیٹ دی اپروول آف دا ایڈلٹ سراؤنڈنگ می، اور رول ماڈلنگ آف دا کیئر گیورز۔
وہ کیسے ہیں، وہ اپنے اپنے معاملے میں معاملات میں کس طرح کے ہیں. جو بچے اپنے پیرنٹس کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ آبزرو کرتے ہیں، یا جن کے پیرنٹس اس چیز کو ماڈل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر وقت اس چیز کا فکر ہو کہ دوسرے کیا کہیں گے، دوسروں کی رائے کیا بنے گی، دوسروں کی اپروول کس سے ملے گی، تو بچوں میں بھی یہ چیز رفتہ رفتہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اور آخری چیز یہ کہ ایسی انوائرمنٹ جس میں بچوں کو کوئی آٹونومی نہیں دی جا رہی یا اوور پروٹیکٹنگ پیرنٹنگ ہو رہی ہے، تو اس صورت میں بھی بچوں کے اندر ڈپینڈنسی اور بڑوں کا اپروول حاصل کرنے کی جدوجہد یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میں جس وقت یہ بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کی انوائرمنٹ ہے جو ہمارے اندر یہ چیز پیدا کر دیتی ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر اگر ہے تو یہ کیوں پیدا ہوا ہے، یا ہم اس کا انالیسس کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو وہ انوائرمنٹ نہ دیں کہ جس کے نتیجے میں ان میں یہ بلیفز پیدا ہونے کا اندیشہ ہو. یہ بات بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو بلیفز ہیں یہ اصل میں انوائرمنٹ سے اصل میں نہیں پیدا ہوتے، بلکہ بچوں کی اس پرسیپشن سے پیدا ہوتی ہیں جو انوائرمنٹ کے بارے میں ہے. اگر یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر اف دا چائلڈ از پرسیونگ دیز تھنگس فرام دی انوائرمنٹ، تو اس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے یہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو بلیف ہے یہ لوگوں میں ظاہر کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح کے ایٹیٹیوڈز سامنے آتے ہیں، یا کس طرح کی بیہیویئر سامنے آتے ہیں. پیپل دے انگیج ان پیپل پلیزنگ بیہیویئر. لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں وہ ہمیشہ ان کے اندر یہ خیال رہتا ہے کہ ہماری جو بات ہے وہ کہیں دوسرے برا نہ سمجھ لیں، دوسروں کو بری نہ لگ جائے، ہم ان کی جو محبت یا ان کی جو اپروول ہے اس سے محروم نہ ہو جائیں. نیکسٹ یہ کہ دے ایگزبٹ فیئر آف ریجیکشن اینڈ کرٹیسزم. لوگوں کے اندر فیئر آف ریجیکشن اینڈ فیئر آف کرٹیسزم بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. دے آر آلویز لوکنگ فار اپروول آف دی ادرز rather than anything negative that they might say about others. لوگ کیا کہیں گے، ہمیں کس طرح سے دیکھیں گے، ہمارے بارے میں ان کی رائے کیا بن جائے گی، ان کو اس چیز کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے. پھر یہ کہ دے ایکسپیرئنس ریڈیوسڈ سیلف اسٹیم. ان کی جو سیلف ورتھ ہے وہ اس پر زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنے پرنسپلز پہ یا اپنی ذات میں ایک ویلیو رکھنے کی ان کے اندر ابیلٹی پیدا ہو، یا وہ یہ سمجھیں کہ آئی ایم worthy because I am a creation of God, because I am a human being and that makes me worthy. وہ اس چیز میں رہتے ہیں کہ I become worthy only if I get people's approval. تو ان کی جو سیلف اسٹیم ہے it becomes reduced and it becomes dependent on the opinions of others. اسی طرح ان کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ ڈسفنکشنل ہو جاتے ہیں. اور وہ ڈسفنکشنل کیوں ہو جاتے ہیں؟ بیکاز they are willing to tolerate the toxic behaviors or uncalled for or even immoral behaviors of others, because they need to have that approval from the other person. They need to have that. They are dependent کہ مجھے دوسروں کی اپروول ملے اور میں دوسروں کی نظروں میں ایک اچھا انسان قرار پاؤں. تو وہ دوسروں کے برے بیہیویئرز کو بھی برداشت کرتے اور ٹالریٹ کرتے رہ جاتے ہیں. آخری چیز یہ کہ دے بیکم اوورلی کاشیس اور پرفیکشنسٹک. ہم اپنی زندگیوں میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو کام بھی کریں وہ بہترین طریقے پہ کریں، اور جس میں یہ رسک ہو کہ کام ٹھیک نہیں ہوگا یا غلطی ہونے کا چانس ہو، ہم اس کو نہیں کریں گے. جس کو ہم 100% نہیں کر سکتے اس کو ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے چانس. اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں، اس کے آگے خود رکاوٹ بنتے جاتے ہیں. یہ ہمارا ارریشنل بلیف نمبر 1 ہے.